یہ لوگ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، تو حرام جو کام ہے وہ نافذ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اہل حدیث سے اس بارے میں میری بات ہوئی یہی طلاق کے مسئلے میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کو نبی نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ میں نے کہا اچھا، نبی کی حدیث کو صحابہ نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ کسی ایک صحابی کا ایک فتویٰ دکھا دو کہ 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو کسی ایک صحابی نے۔ تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی اسی تشریح کو ماننا ہے جو کس کی ہے، جو صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ کی تشریحات ہیں۔ اور ہر آدمی جو اخپل طریقے سے اٹھ کے حدیثوں کے نمبر یاد کر کے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور ٹی وی میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کھلے عام لوگوں کو حدیث بتا رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا کوئی اٹھ کے بولنے والا نہیں ہے کہ کون سی حدیث ہے جہاں لکھا ہوا ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو ان صحابیہ نے، اچھا ایک اور دلیل یہ لوگ یہ بھی دیتے ہیں، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، موضوع آ گیا نا آیتیں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، تو حرام جو کام ہے وہ نافذ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ زہار کو قرآن کہہ رہا ہے کہ زہار کرنا ایک بری چیز ہے، تو اسی وجہ سے زہار سے طلاق نہیں ہوئی۔ یہاں بھی خلط ملط کیا جاتا ہے، زہار سے طلاق واقع نہیں ہوئی لیکن اس کا ایک شرعی حکم مرتب ہوا کہ بیوی حرام ہو گئی۔ جب تک کفارہ ادا نہیں کرو گے بیوی کیا رہے گی؟ حرام۔ پتہ چلا ایک چیز ناجائز ہوتی ہے، ناجائز ہونے کے باوجود اس کا شرعی حکم اس پر مرتب ہوتا ہے، وہ کالعدم نہیں ہوتی۔ تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی ناجائز ہے لیکن اس کا جو شرعی حکم ہے وہ اس پر مرتب ہوگا۔ اس لیے ہم تراویح میں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے، یقیناً پڑھتے تھے، اس سے مراد تراویح نہیں ہے، ورنہ حضرت عمر تراویح کی 20 رکعتیں شروع نہ کرتے اور پوری امت میں 20 کا رواج نہ ہوتا۔ آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے 8 پڑھی ہے، موطا امام مالک کی، اس کے میں درجنوں دفعہ جواب دے چکا ہوں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر نے کہا اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے، خود موطا کے جو مؤلف ہیں وہ نہیں اس پر عمل کرتے 8 رکعت پر، کیونکہ حدیث مسترب ہے۔ اور پھر اگر حضرت عمر نے 8 شروع ہوتی، پوری روئے زمین پر اس وقت کہیں تو 8 ہو رہی ہوتی، کوئی صحابی تو عمل کر رہے ہوتے اس پر۔ تو دین قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ نے سمجھی۔ آپ ہر حدیث کی تشریح میں کسی صحابی کا عمل پیش کرو کہ انہوں نے یہ کیسے سمجھا۔ اللہ اکبر اللہ